رہا جس کے سامنے یہ حقیقت تو ظاہر ہو چکی ہے کہ تارا ہی اس کی ماں ہے، لیکن اس بار وہ تارا کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرنے والی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جب مجھے اپنی ماں کی ضرورت تھی تب وہ میرے پاس نہیں آئی، تو اب بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آسیہ جو کہ بہت زیادہ شاکڈ ہو چکی ہے تارا کے بارے میں سن کر، اور اب تو وہ بطول کے لیے اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ عدیل کی ایک بہن بھی ہے، اس طرح تو ساری پراپرٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور میری بطول کے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو اب یہاں پر آسیہ جو کہ تارا اور راہ کے خلاف کوئی پلان بنائے گی کہ کس طرح سے ان دونوں کو گھر سے نکلوا دیا جائے اور زریون کی شادی بھی بطول سے کروا دی جائے۔ اور بطول جو کہ راہ کو روتے ہوئے بتاتی ہے کہ میں زریون کو پسند کرتی ہوں، لیکن دادا جان اور زریون کے پاپا نے مل کر تمہارے ساتھ زریون کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو یہاں پر راہ جو کہ بطول سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نانا جان سے ضرور بات کروں گی، لیکن نانا جان جو کہ اس دنیا سے چلے ہی گئے اور مرنے سے پہلے وہ راہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ میری ایک بات مان لو پلیز، میرے مرنے کے بعد نا تم زریون سے شادی کر لینا۔ اور وہ راہ کو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں، تو یہاں پر راہ بھی زریون سے شادی کرنے کے لیے مان ہی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر بطول کو یہ لگے گا کہ ماما ٹھیک ہی کہتی تھیں، راہ نے جان بوجھ کر زریون کو مجھ سے چھینا ہے۔ اور دوسری طرف ارمان کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا کہ راہ نے زریون سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ بھی راہ سے بہت زیادہ خفا ہو جائے گا، اس کا ایک طرح سے دشمن بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر زریون جو کہ بطول کو پسند کرتا ہے اور راہ ارمان کو پسند کرتی ہے، لیکن سب کو تو یہی لگے گا کہ ان دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے نانا جان جن کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پر راہ ان کا جنازہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں جاتی، تو زینب جو کہ راہ سے آ کر کہتی ہے کہ نانا جان جا رہی ہیں، ایک بار مل تو لو ان سے جاتے ہوئے۔ لیکن راہ تو نانا جان سے بھی خفا ہو چکی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا، اور ابھی تو آہستہ آہستہ راہ کے سامنے یہ سچ بھی آنے والا ہے کہ کبیر جو اس کے آفس میں کینٹین پر کام کرتا ہے وہ اس کا باپ ہے۔ تو یہاں پر تو وہ اور بھی زیادہ شاکڈ ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے پیرنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والی۔ دوسری طرف زریون جو کہ اپنے پاپا کو بتاتا ہے کہ تایا ابو کی ڈیتھ ہو گئی، اور پاپا میرے پاس ایک اور بات ہے آپ کو بتانے کے لیے، وہ یہ کہ تارا اسی گھر میں تھی، وہ تایا جان کی کیئر ٹیکر بن کر اس گھر میں رہ رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب سب کے سامنے حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ تایا جان نے مرنے سے پہلے سب کو بتا دیا تھا۔ تو یہاں پر زریون کے پاپا جو کہ جلد ہی پاکستان آنے والے ہیں اور زریون کو دوبارہ فورس کریں گے کہ وہ راہ سے ہی شادی کرے۔ تو یہاں پر بطول جو کہ اپنی ماں کے بہت زیادہ بھڑکانے پر راہ کی دشمن بن جائے گی، اور ارمان بھی زریون کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے اس کی محبت چھینی ہے۔ اور اب آسیہ جسے اس بات کا بھی پتہ چلے گا کہ نانا جان نے مرتے وقت وصیت یہ کی تھی کہ گھر کے اور بزنس کے دو حصے کر دیے تھے، جس میں آدھا بطول کا ہوگا اور آدھا راہ کا ہوگا۔ تو اس بار آسیہ کو یہ بات تو بالکل بھی برداشت نہیں ہونے والی، اور وہ راہ کی زندگی بہت زیادہ مشکل بنانے والی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ راہ اپنے نانا جان کی بات مانتے ہوئے زریون سے شادی کرے گی، یا پھر بطول اور ارمان کا بھرم رکھے گی اور زریون سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔